السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں والدین کی اکلوتی اولاد تھی، ساری جائیداد میرے نام تھی۔ والدہ نے اپنے یتیم بھانجے کو شادی کر کے گھر داماد رکھ لیا۔ اچانک میرے والدین بیمار ہوئے اور چند روز میں ہی وفات کر گئے۔ میں دن رات روتی رہتی تو میرا شوہر مجھے زبردستی رات کو دودھ پلا دیتا، جس کو پی کر میں فوراً سو جاتی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، مگر میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن بوڑھی ملازمہ نے مجھ کو دودھ کے ساتھ ایک پرچی لکھ کر دی، جس کو پڑھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جیسے ہی آنکھ بند کر کے لیٹی، میرے شوہر کے ساتھ کوئی اور بھی۔ کچھ دن سے میرے گھر میں کچھ عجیب ہو رہا تھا، میرے شوہر کی حرکتیں مشکوک ہو گئی تھیں۔ جیسے ہی رات ہوتی، کمرے میں ایک عجیب سا تماشا شروع ہو جاتا جو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن آج میں انہیں آنکھیں کھولے انتظار کر رہی تھی کہ دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے، اور وہی ہوا۔ مجھے روز ہوتا تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ آج میں سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور جیسے ہی میں نے دیکھا کہ میں اور میرا شوہر کمرے میں آئے تو ہم دونوں کے علاوہ کمرے میں کوئی اور بھی تھا، جس نے سب سے پہلے میرے شوہر کا کہتے ہیں کہ بیٹیاں تو صرف اپنے باپ سے ہی محبت کرتی ہیں، بیٹیوں کی باپ کے ساتھ زیادہ دوستی ہوتی ہے۔ میرے معاملے میں بھی ایسا ہی تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور ساری جائیداد میرے نام تھی۔ بابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، ہر بات میں میرا ساتھ دیتے تھے، مجھے ہر خوشی دینے کی کوشش کرتے تھے، میرے لیے سب کچھ بہترین ہوتا تھا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ میرے لیے چمکتا ہوا راستہ چنا جاتا تھا۔ میری ضدیں، میری خواہشیں، میری ناراضگیاں، سب کچھ بابا کے دل پہ نقش ہو جاتی تھی۔ جبکہ ماں ہمیشہ سے تھوڑی سخت مزاج تھی، وہ مجھے روکتی ٹوکتی رہتی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا جب وہ میری پسندیدہ چیزوں پر پابندی لگاتی تھی، کبھی کپڑوں پر، کبھی باہر جانے پر، کبھی کسی دوست کے ساتھ تعلق پر۔ ان کے چہرے پہ ہمیشہ ایک تنقیدی تاثر رہتا تھا، جسے میں ان کی اپنی نہیں کسی دشمن کی بیٹی ہوں۔ ایک دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے انہیں کہہ دیا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ میری سوتیلی ماں ہیں، اور وہ چپ ہو گئی، نہ انہوں نے غصہ کیا نہ کچھ کہا، بس خاموش رہی، جیسے ان کے دل میں کوئی چوٹ لگی ہو، جیسے کسی نے ان کے سینے میں تیر مار دیا ہو۔ مجھے فوراً احساس ہوا کہ میں حد سے بڑھ گئی ہوں، اور پھر میں نے ان سے معافی مانگ لی، مگر انہوں نے کوئی خاص رد عمل نہیں، نہ ناراضگی نہ نرمی، بس ایک پتھر کی طرح خاموش چہرہ، اور وہ چپ رہی، جیسے میں ان کے لیے اب معنی نہیں رکھتی۔ بابا نے سنا تو مجھے گلے لگایا اور کہا کہ میری بیٹی کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی، بابا ہی میرے لیے سب کچھ تھے، ان کے بغیر کچھ بھی ادھورا لگتا تھا۔ جب میری شادی کی بات شروع ہوئی تو میرے لیے ایک سے ایک اچھے رشتے آ رہے تھے، کوئی بیرون ملک سے آ رہا تھا، کوئی بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا، کوئی سیاست دان کا نواسا، مگر میری ماں کو اپنے بھانجے ظفر کا خیال آیا۔ انہوں نے بابا سے کہا کہ ظفر بہت اچھا لڑکا ہے، یتیم ہے مگر شریف ہے، حالات نے اسے بہت کچھ سکھا دیا ہے، وہ میری بہن کا بیٹا ہے، ہم اسے اپنے گھر داماد بنا لیں گے تو ہمیں بیٹی کو رخصت بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ بابا نے پہلے تو انکار کیا اور کہا کہ وہ کوئی کام دھندا نہیں کرتا، نہ ہی خاندان کے معیار کا ہے، لیکن ماں کی ضد اور چالاکی نے اپنا کام دکھایا۔ ماں نے کہا کہ ہمیں بیٹی کو رخصت نہیں کرنا پڑے گا، وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ بابا کی سب سے بڑی کمزوری میں تھی، اور جب انہیں لگا کہ مجھے ان سے دور نہیں ہونا پڑے گا تو وہ مان گئے کہ انہوں نے کہا کہ بیٹی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر وہ ہمارے گھر ہی رہے گا تو بہتر ہے۔ ظفر نے بھی فوراً ہاں کر دی، شاید اسے بھی کسی ایسے ہی موقع کی تلاش تھی جہاں وہ بغیر محنت کے ایک بڑی جائیداد کا حصہ دار بن جائے اور ایک آسودہ زندگی گزارے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بابا نے کوئی کسر نہ چھوڑی، ہر چیز میں میری پسند کی تھی، جوڑا زیور سامان ہر چیز میرے خوابوں سے بڑھ کر تھا۔ مہندی کے دن بابا کی آنکھیں بار بار نم ہو جاتی اور وہ چھپاتے چھپاتے روتے تھے۔ میں حیران تھی کہ وہ کیوں روتے ہیں، میں تو کہیں جا ہی نہیں رہی، میں تو ان کے پاس ہی رہوں گی۔ میں بار بار کہتی کہ بابا میں تو آپ کے ساتھ ہی ہوں،
پھر کیوں روتے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے کہ بس بیٹی تو سمجھ نہیں سکتی میرے دل کی کیفیت، اور ماں اس سارے منظر میں جیسے ایک تماشائی تھی، انہیں کوئی جذباتی لمحہ چھو نہیں رہا تھا، نہ ہی ان کے چہرے پر کوئی فکر نظر آتی تھی، نہ خوشی نہ غم، جیسے ان کے لیے یہ سب محض ایک رسم ہو۔ شادی کا دن آیا تو گھر میں خوب رونق تھی، رشتہ دار، دوست، احباب سب آئے ہوئے تھے، ہر کوئی تعریفیں کر رہا تھا کہ کیسے بابا نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کو ایک یادگار موقع بنا دیا۔ ظفر بھی بہت خوش نظر آ رہا تھا، جیسے وہ اپنی قسمت پر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ اتنی دولت، اتنی خوبصورت بیوی اور اتنا آرام ایک ہی دن میں پا گیا ہے۔ نکاح کے وقت بابا کی آواز کانپ رہی تھی جب انہوں نے میرا ہاتھ ظفر کے ہاتھ میں دیا۔ ان کے ہاتھ مسلسل لرز رہے تھے، آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے، اور انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور صرف اتنا کہا کہ بیٹی خوش رہنا اور کبھی مجھے بھول نہ جانا۔ شادی کے بعد میں وہی اسے گھر میں تھی، لیکن ماحول بدل چکا تھا۔ میرے کمرے میں اب ایک اور شخص بھی تھا جو شوہر کہلانے کے لائق تو تھا، مگر میرے دل میں اس کے لیے کوئی خاص جذبات نہیں تھے۔ مجھے اس سے کوئی محبت نہیں تھی، نہ ہی کوئی انسیت، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ ماں باپ کے فیصلوں میں ہی برکت ہوتی ہے۔ اس نے بھی شروعات میں کافی اچھا برتاؤ کیا، ہر وقت میرے قریب رہنے کی کوشش کرتا، میری باتوں میں دلچسپی لیتا، میری پسند ناپسند جاننے کی کوشش کرتا، لیکن یہ سب میرے لیے نیا اور اجنبی تھا۔ میں نے کبھی کسی مرد کو اس قدر قریب سے جانا ہی نہیں تھا سوائے بابا کے، اور ان جیسا نرم دل شخص تو دنیا میں شاید ہی ہو۔ ظفر کی موجودگی مجھے بار بار بابا کی کمی کا احساس دلاتی تھی۔ بابا روزانہ میرے کمرے میں آتے، مجھے دعائیں دیتے، کبھی کچھ لا کر دیتے اور کہتے کہ بیٹی یہ تمہارے لیے ہے۔ ماں اب پہلے سے زیادہ سخت ہو چکی تھی، جیسے اب ان کے دل کو مکمل سکون مل چکا ہو کہ انہوں نے اپنی مرضی کا فیصلہ بنوا لیا اور اب سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے۔ وہ بار بار ظفر کو گھر کے معاملات میں شامل کرتی اور بابا کے فیصلوں کو نظر انداز کرتی۔ بابا اس سب پر خاموش رہتے، شاید اس لیے کہ وہ مجھے اپنی نظروں کے سامنے خوش دیکھنا چاہتے تھے، مگر مجھے اندر ہی اندر وہ ساری تبدیلیاں کھٹکنے لگی تھی۔ شادی کے کچھ ہفتوں بعد میں نے محسوس کیا کہ ظفر کے رویے میں نرمی کم اور خود اعتمادی زیادہ آ گئی ہے۔ وہ اب میری باتوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ جائیداد اور پیسوں کے حوالے سے وہ بار بار مشورے دینے لگا تھا۔ وہ بابا کے ساتھ بیٹھ کر کاروبار کی باتیں کرنے لگا تھا اور اکثر ماں کے کمرے میں دیر تک بیٹھا رہتا تھا۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ بابا بھی اب تھوڑے تھوڑے تھکے نظر آنے لگے تھے، جیسے کوئی بوجھ ان کے دل پر بڑھتا جا رہا ہو، وہ اسے مجھ سے چھپانے کی کوشش کرتے ہوں۔ میں اندر ہی اندر کھٹکنے لگی تھی کہ جس شادی کو میرے لیے راحت کا ذریعہ بننا تھا، وہ میرے لیے ایک عجیب سی الجھن بننے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ میرے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا اور سب چہروں پر مسکراہٹوں کے پیچھے کچھ نہ کچھ چھپا ہوا تھا جو میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاید دیر ہو چکی تھی، اسی لیے سب میں الجھی ہوئی تھی کہ ایک دن اچانک میری دنیا بکھر گئی۔ ایک صبح اطلاع ملی کہ بابا جو ہمیشہ سب سے پہلے اٹھ جایا کرتے تھے، آج ان کی آنکھ نہیں کھلی۔ ان کے کمرے کا دروازہ بند تھا اور جب ماں نے دروازہ کھولا تو اپنے بستر پر ایسے لیٹے تھے جیسے ہمیشہ کی نیند میں ہو، لیکن ان کی سانسیں بند ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کو رات کو سوتے ہوئے دل کا دورہ پڑا اور وہ اسی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ میرے لیے یہ خبر قیامت سے کم نہ تھی۔ میں خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ بابا کے بغیر اس گھر کی ہر دیوار اجنبی لگنے لگی تھی۔ میں زور زور سے چیخ چیخ کے روتی تھی اور ماں بس خاموشی سے بیٹھی رہتی تھی، نہ آنکھ میں آنسو، نہ زبان پر کوئی حرف، اور میرے دل میں بار بار صحیح سوال اٹھتا تھا کہ جب وہ ان کے ساتھ اسی کمرے میں تھی تو انہیں کچھ کیوں محسوس نہیں ہوا؟ کوئی سانس کی آواز، کوئی ہلچل، کوئی کراہت، کچھ تو ہوتا، انہوں نے کیوں نہ سنا؟ کیا وہ واقعی وہاں موجود تھی یا بابا اکیلے ہی مر گئے تھے؟ ان کی تنہائی مجھے اندر سے توڑ رہی تھی۔ میں چیختی تھی کہ ماں آپ کیوں نہ اٹھی، آپ نے کچھ کیوں نہ کیا؟ لیکن ماں ہر بار خاموش رہتی، جیسے وہ سن ہی نہ رہی ہوں یا شاید سننا نہیں چاہتی۔ مجھے ان کا رویہ ایک اذیت دیتا تھا۔ میں اندر ہی اندر گھلنے لگی تھی۔ بابا کے جنازے پر سارا محلہ اکٹھا ہو گیا، رشتہ دار، دوست، احباب سب آئے اور ہر ایک کی زبان پر صرف بابا کی نیکی کا تذکرہ تھا۔ کوئی کہتا وہ بے حد رحم دل انسان تھے، کوئی کہتا ان
ان کے ہاتھ ہمیشہ سب کی مدد کے لیے کھلے رہتے تھے۔ کوئی ان کی سخاوت کی تعریف کر رہا تھا اور کوئی ان کے اخلاق کی، لیکن میرے کانوں میں صرف ان کی آخری رات کی گونج، آخری رات کی خاموشی گونج رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں ان کے لیے کچھ نہ کر سکی، مجھے لگا جیسے میں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، جیسے میں ان کے آخری وقت میں ان کے قریب نہ تھی، جیسے انہوں نے مجھے پکارا ہو اور میں وہ سن نہ سکی۔ بابا مٹی کے حوالے ہو گئے اور میرے اندر کی دنیا بھی ویران ہو گئی۔ ان دنوں میں بہت کمزور ہو چکی تھی، نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا، نہ نیند آتی تھی نہ کسی سے بات کرنے کو دل چاہتا تھا۔ ماں بھی مجھے تسلی نہ دیتی تھی، ان کا رویہ ویسا ہی سرد تھا جیسا ہمیشہ سے تھا۔ شاید وہ صدمے کو اپنے اندر چھپا کر بیٹھی تھی، یا شاید ان کے دل میں کچھ اور تھا، لیکن ان دنوں ایک شخص تھا جو میرے آس پاس ہر وقت موجود تھا، اور وہ تھا میرا شوہر ظفر۔ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا۔ اس نے بابا کی تدفین سے لے کر رسم تک، کل تک سب کچھ خود دیکھا، ہر انتظام میں پیش رہا، اور جب سب لوگ واپس چلے گئے اور گھر سنسان ہو گیا تب بھی وہ میرے قریب رہا۔ وہ مجھے تسلی دیتا کہ زندگی کبھی نہیں رکتی، ہر کسی کو جانا ہوتا ہے اور ہمیں ان کے بغیر جینا سیکھنا ہوتا ہے۔ اس کی باتوں میں کچھ ایسا درد تھا جو میرے دل کو تھوڑا بہت سکون دیتا تھا۔ ایک دن میں کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی اور کچھ بھی نہیں کھایا تھا، تو وہ آیا اور میرے لیے کھانے کی پلیٹ لے کر آیا۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں کھانا۔ اس نے کہا کہ اگر تم ایسے کرو گی تو تم بیمار ہو جاؤ گی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے بابا کی بیٹی بیمار ہو جائے؟ انہوں نے تمہیں ایسے تو نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے اس کی بات میں ایک خاص محبت اور فکر محسوس ہوئی۔ اس نے میرے ہاتھوں میں چمچ دیا اور کہا کہ اگر تم نہ کھاؤ گی تو میں بھی کچھ نہیں کھاؤں گا، اور اس طرح میں تھوڑا تھوڑا کھانے لگی۔ ایک رات وہ میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آیا۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پینا۔ اس نے کہا کہ تم دن میں کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو، اور اگر دودھ بھی نہیں پیو گی تو تمہیں بہت نقصان ہوگا۔ تمہارے بابا کبھی یہ برداشت نہ کر دے کہ ان کی بیٹی بیمار ہو جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ تم ہمیشہ خوش رہو، تمہاری صحت اچھی ہو، اس لیے میں تمہیں زبردستی بھی پلاؤں گا۔ اگر تم نے نہ پیا تو پھر میں خود بھی نہیں پیوں گا۔ اس کی بات میں محبت تھی، فکر تھی، احساس تھا جو مجھے چھو گیا تھا۔ میں نے گلاس پکڑا اور پہلی بار اس کی طرف شکریہ کے انداز میں دیکھا اور آہستہ آہستہ دودھ پینے لگی۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے ہر رات یہ دودھ لایا کروں گا تاکہ تم کمزور نہ ہو جاؤ۔ مجھے الائچی بہت پسند تھی اور جب اگلی رات وہ دودھ لایا تو اس میں الائچی کی خوشبو تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا کہ تمہاری الماری میں تمہارے پرانے کپڑوں میں الائچی کی خوشبو تھی اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہیں یہ خوشبو پسند ہے۔ اس دن کے بعد روز رات کو وہ میرے لیے دودھ گرم کر کے لاتا اور ہر بار اس میں تھوڑی سی چینی اور الائچی ڈال کر میرے ذائقے کے مطابق بناتا اور میرے ہاتھ میں دے کر کہتا کہ اب پیو تاکہ تمہارے بابا کو سکون ملے کہ ان کی بیٹی کا کوئی خیال رکھنے والا ہے۔ میں چپ چاپ دودھ پیتی اور کچھ لمحے سکون کے ملتے جیسے کسی نے میرے زخموں پر مرہم رکھا ہو، اور پھر میں آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں چلی جاتی۔ مجھے خود بھی احساس ہونے لگا تھا کہ میرے جسم میں کمزوری آ رہی ہے۔ جب میں نے ظفر کو بتایا کہ مجھے بہت نقاہت محسوس ہو رہی ہے تو اس نے کہا کہ یہی تو میں تم سے کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اب بابا چلے گئے ہیں، ہم سب نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، لیکن جب تک زندہ ہیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اور اب تم میرے کہنے پر روز رات کو دودھ پیو گی۔ تمہیں خالص دودھ دیا جاتا ہے۔ اس گھر میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ نصیب بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہر رات وہ دودھ لاتا، اس میں الائچی کی خوشبو ہوتی، چینی کا ذائقہ ہوتا، اور میرے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ بنتا جا رہا تھا۔ جس رشتے کو میں نے صرف شادی کے دن سے اب تک صرف ایک سماجی بندھن سمجھا تھا، اب اس میں زندگی کا احساس آنے لگا تھا۔ اب وہ صرف ایک کمرے میں رہنے والا شخص نہیں رہا تھا، بلکہ وہ میرا خیال رکھنے والا بن چکا تھا۔ وہ شخص جس نے میرے بابا کے بعد پہلی بار مجھے یہ محسوس کروایا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ اس کا رویہ دن بدن اور بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، آنکھوں میں سچائی تھی، اور دل میں وہ اپنائیت جو ہر عورت اپنے شریک حیات میں چاہتی ہے۔ میں نے کبھی اسے شوہر کے روپ میں سوچا نہیں تھا، لیکن اب وہ صرف ظفر نہیں تھا، بلکہ اب وہ میرا ساتھ دینے والا، میرا ہم سفر بننے لگا تھا۔ بابا صحیح کہتے تھے کہ یہ شخص تم سے محبت کرے گا، تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ وہ اکثر یہ بھی کہتے تھے کہ کچھ لوگ اپنی محبت الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے ظاہر کرتے ہیں۔ میں بھی یہی سمجھنے لگی تھی کہ چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی وجہ ہو، ظفر نے میرے دکھوں میں میرا ساتھ دیا تھا۔ بابا کی جدائی
جدائی کے بعد جو خلا میرے دل میں پیدا ہوا تھا اس خلا کو کسی حد تک اس نے اپنی موجودگی سے کم کرنے کی کوشش کی۔ رات کو دودھ دینا، صبح میرے لیے ناشتہ رکھنا، دوپہر کو میرے سونے کا وقت دیکھنا، یہ سب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھی جن سے مجھے لگتا تھا کہ بابا اب بھی میرے آس پاس موجود ہیں۔ لیکن کبھی کبھی مجھے ظفر میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی تھی، جیسے وہ کچھ چھپاتا ہو، جیسے وہ مکمل طور پر میرے ساتھ موجود ہو کر بھی کہیں اور کھویا ہوا ہو، جیسے اس کے دل میں کوئی ایسی بات ہو جو وہ کہنا چاہتا ہو لیکن کہہ نہیں پاتا تھا۔ وہ میری ماں کے ساتھ بھی بہت زیادہ وقت گزارنے لگا تھا، اور جب وہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے، اگر میں کمرے میں چلی جاتی تو ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا جاتی، پھر وہ بات بدل دیتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے گھر میں اکیلی رہ گئی، نہ ظفر تھا نہ ماں، مجھے نہیں پتا تھا وہ کہاں گئے تھے، لیکن میری طبیعت اچانک سے بہت خراب ہو گئی، جسم ٹوٹنے لگا، دل گھبرانے لگا۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ میں نے نوکرانی کو آواز دی اور کہا کہ اگر ماں یا ظفر واپس آئیں تو ان کو بتا دینا کہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں۔ میں اکیلی باہر نکلی، ٹیکسی لی اور قریبی کلینک گئی۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تو حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ کی حالت تو بہت خراب ہے، بہت زیادہ کمزوری ہو چکی ہے، آپ نے اپنا بہت برا حال کر لیا ہے، آپ کو ڈائریا ہوا ہے یا کوئی اور معدے کا مسئلہ ہے، کیا آپ کا پیٹ خراب ہے؟ میں نے حیرت سے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، بس میں کچھ دنوں سے کھانے پینے کا خاص خیال نہیں رکھ رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ روزانہ دودھ پیا کریں تاکہ جسم میں طاقت آ سکے۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ میں تو روزانہ دودھ پیتی ہوں اور وہ بھی خالص دودھ، لیکن انہوں نے حیرت سے کہا کہ اگر آپ واقعی روزانہ دودھ پی رہی ہوتی تو آپ کی حالت ایسی نہ ہوتی۔ مجھے لگا جیسے ڈاکٹر مجھے ڈرا رہی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ڈاکٹر ہمیشہ بری خبر ہی سناتے ہیں، کبھی کوئی کہتا ہے کہ بلڈ شوگر ہے، کبھی کوئی کہتا کہ وٹامنز کی کمی ہے، کبھی کوئی کہتا کہ ہارمونز کا مسئلہ ہے، ڈاکٹرز کوئی خوشی کی خبر دیتے ہی نہیں۔ خیر میں دوا لے کر واپس آئی۔ جب میں گھر پہنچی تو میرے ساتھ ہی گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے ماں اور ظفر بھی نظر آئے۔ ان دونوں کے چہرے پہ ایک عجیب سی خوشی تھی، جیسے وہ کسی پرسکون لمحے سے واپس آئے ہوں، جیسے کوئی کام مکمل ہوا ہو۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا اور ان کے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور ایک سنجیدگی چھا گئی۔ ماں نے آنکھیں چرا لی اور ظفر فوراً میرے قریب آیا اور کہنے لگا، ارے کیا ہوا، تم کہاں چلی گئی، طبیعت کیسی ہے؟ مجھے لگا شاید وہ میری فکر میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا کہ وہ کہاں گئے تھے، اور میں نے بھی اس وقت ان کے چہروں کے تاثرات دیکھ کر کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ویسے بھی گھر میں بابا کے جانے کو 1 مہینہ ہی ہوا تھا اور فضا میں اب بھی وہی خاموشی اور سوگ طاری تھا۔ میں نے ظفر کو بتایا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں بہت کمزور ہو گئی ہوں، تو وہ فوراً کچن کی طرف چلا گیا اور میرے لیے دودھ گرم کرنے لگا۔ مجھے یہ بات عجیب لگی کہ میں پچھلے 15 دنوں سے روزانہ رات کو دودھ پی رہی ہوں، اور وہ بھی خالص دودھ، الائچی والا، چینی والا، پھر بھی اگر میری طبیعت خراب ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کیا واقعی میں اتنی بیمار ہو گئی ہوں کہ دودھ بھی مجھے فائدہ نہیں دے رہا، یا پھر کچھ اور مسئلہ ہے؟ لیکن پھر خود کو یہ کہہ کر چپ کرا لیا کہ شاید بابا کی جدائی کا غم اب بھی میرے جسم میں پھیلا ہوا ہے، وہ دکھ جو دن میں خاموشی سے جیتا ہے رات کو آنکھوں سے برس جاتا ہے، شاید وہی کمزوری کی اصل وجہ ہے۔ میں نے وہ بات نوکرانی کو بتائی جو میرے بچپن کی ساتھی تھی، جو مجھے میری ماں سے زیادہ سمجھتی تھی، جس نے مجھے جھولے میں لٹایا تھا، جو میرے ہر راز سے واقف تھی۔ وہ میرے قریب آئی اور میری حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی۔ وہ بولی کہ بی بی جی آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں ہاں بولو، کیا بات ہے؟ لیکن جیسے ہی وہ کچھ بولنے لگی ماں وہاں آ گئی اور اس کی زبان رک گئی۔ ماں نے ہم دونوں کی طرف شک کی نگاہ سے دیکھا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا کہہ رہی تھی؟ تو وہ گھبرا کے بولی کہ نہیں جی کچھ نہیں، میں تو صرف یہ پوچھ رہی تھی کہ رات کو کھانے میں کیا بناؤں۔ ماں نے سرد لہجے میں کہا کہ اس سے کیوں پوچھتی ہو، اسے تو اپنا آپ سنبھالا نہیں جاتا، میرے سے پوچھو میں بتاتی ہوں۔ ماں کا رویہ ہمیشہ سے میرے ساتھ ایسا ہی تھا، جیسے میں اس کی بیٹی نہ ہوں، جیسے میری خوشی اس کے لیے بوجھ ہو، جیسے میرے رونے پر بھی ان کا دل نہیں پگھلتا۔ وہ مجھے ہر بات پہ تنقید کا نشانہ بناتی تھی، اور جب سے بابا گئے تھے تو وہ اور بھی سخت ہو گئی تھی۔ میرے دکھ کو سمجھنا تو دور کی بات، اس نے کبھی میرے چہرے کی زردی بھی محسوس نہ کی۔ وہ میرے سامنے ہمیشہ اسی طرح کھڑی رہتی جیسے میں کوئی احسان فراموش ہوں اور اس نے مجھ پر کوئی بہت بڑا بوجھ ڈال دیا ہو۔ نوکرانی کچھ کہنا چاہتی تھی، اس کی آنکھوں میں کچھ چھپا ہوا تھا، لیکن ماں کے آنے سے وہ بات کہیں دب گئی۔ وہ چپ ہو گئی اور اس کی چپ نے میرے دل میں بہت
بہت سے سوال کھڑے کر دیے۔ میں بار بار سوچنے لگی کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ کیا وہ میرے بارے میں کوئی ایسی بات جانتی تھی جو میں نہیں جانتی تھی؟ کیا اس دودھ میں یا میری طبیعت کی خرابی میں کچھ ایسا راز ہے جو بھی مجھ سے پوشیدہ ہے؟ ایک دن اس بوڑھی نوکرانی نے مجھے اکیلا پا کر میرے ہاتھ میں چپکے سے ایک چھوٹی سی پرچی تھما دی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی، آنکھوں میں ایک گہری فکر اور زبان بالکل بند۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور کوئی نہ دیکھے۔ میں لان میں بیٹھی ہوئی تھی، دھوپ ہلکی ہلکی پڑ رہی تھی، درختوں کے پتوں سے روشنی چھن چھن کر نیچے آ رہی تھی، اور میرے ہاتھ میں وہ پرچی تھی جس کے اندر ایک ایسا راز چھپا تھا جس نے میرا سارا وجود ہلا کر رکھ دیا۔ جب میں نے پرچی کھولی اور اس پر لکھی ہوئی تحریر پڑھی، بچی لکھا تھا کہ روزانہ رات کو جو دودھ تمہارا شوہر تمہارے لیے لاتا ہے اس میں وہ کوئی عجیب سی دوائی ملاتا ہے اور تمہیں بے ہوشی کی حالت میں لے آتا ہے۔ میرے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی، مجھے یقین نہیں آیا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ نوکرانی کا کوئی وہم ہو یا وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہو، لیکن پھر مجھے ڈاکٹر کی وہ باتیں یاد آئی جب اس نے کہا تھا اگر تم واقعی روز دودھ پیتی ہو تو تمہاری حالت ایسے نہیں ہونی چاہیے۔ پھر مجھے اپنی طبیعت کا دن بدن خراب ہونا یاد آیا، وہ نیند جو ایسے آتی تھی جیسے کوئی بے ہوشی کی دوا دی گئی ہو، وہ کمزوری جو کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، وہ آنکھوں کے گرد کالے حالے، وہ چکر، وہ سستی، وہ بے دلی، وہ سب کچھ جو اب تک میں صرف غم سمجھ رہی تھی وہ شاید کسی سازش کا حصہ تھا۔ میرا دل کانپ اٹھا، میرے اندر ایک خوف نے جنم لیا، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے خود سچائی جاننی ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ آج رات کو میں دودھ کا وہ گلاس نہیں پیوں گی، لیکن ظفر کو یہی دکھاؤں گی کہ میں نے دودھ پی لیا ہے۔ رات ہوئی اور سب کچھ معمول کے مطابق ہونے لگا۔ ظفر نے حسب عادت دودھ گرم کیا، الائچی ڈالی، چینی ملائی اور گلاس لے کر میرے پاس آیا۔ میں نے اسے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ شکریہ، میں پی لیتی ہوں۔ وہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھا، پھر جیسے ہی اس کی توجہ موبائل کی طرف گئی، میں نے چپکے سے گلاس کا دودھ پاس رکھے گملے میں ڈال دیا اور گلاس منہ سے لگا کر ایسے ظاہر کیا جیسے میں نے دودھ پی لیا ہو۔ وہ مسکرا کے بولا کہ بس یہی بات اچھی ہے، میری بیوی میری بات مانتی ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ تم اپنا خیال رکھ رہی ہو۔ میں نے بھی تھوڑا سا ہنسنے کی اداکاری کی، لیکن میرے اندر خوف اور شک کے سائے چھائے ہوئے تھے۔ رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی اور میں حیران تھی کہ مجھے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی، ورنہ پچھلے کئی دنوں سے تو جیسے ہی دودھ پیتی تھی مجھے گہری نیند آ جاتی تھی، اتنی گہری کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہتا تھا، جیسے کوئی بے ہوش کر دیتا ہو۔ اور آج جب میں نے وہ دودھ نہیں پیا تو میرا دماغ بالکل صاف تھا، میری آنکھیں کھلی تھی اور میں ہر چھوٹی سے چھوٹی آواز سن پا رہی تھی۔ ظفر کمرے میں آیا، بستر پر لیٹا، کچھ دیر موبائل میں مصروف رہا، پھر آہستہ آہستہ موبائل ایک طرف رکھا اور ایسے لیٹ گیا جیسے وہ سونے کی تیاری کر رہا ہو۔ میں آنکھیں بند کیے لیٹی رہی، لیکن میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ میں یہ جاننے کے لیے بے قرار تھی کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ میں سونے کی اداکاری کر رہی تھی جیسے میں ہر رات کیا کرتی تھی، لیکن اس بار میں پوری طرح جاگ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر میری ماں داخل ہوئی۔ میں نے اپنی پلکوں کی باریک لرز سے دیکھا تو وہ سیدھی ظفر کے پاس چلی گئی اور اس کے بالکل قریب بیٹھ گئی۔ ان کے چہرے پر وہی نرم مسکراہٹ تھی جو میں نے کبھی اپنے لیے نہیں دیکھی تھی، ان کے لہجے میں وہی نرمی تھی جو میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ اس سے آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگی، ان کے لہجے میں ایک عجیب سی رومانٹک مٹھاس تھی۔ ان کی باتیں سن کر میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ دوائی کا اثر نہیں ہو رہا، اور وہ بھی بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا کہ اثر ہو رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہوگا نا۔ جوان جہان لڑکی ہے، اچانک سے تو نہیں مر جائے گی۔ اگر یہ اچانک مر گئی تو لوگ سوال کریں گے کہ اتنی صحت مند لڑکی کو کیا ہوا، اس لیے پہلے یہ بیماری کی حالت میں آئے گی، کمزور ہوگی، چکر آئیں گے، ڈاکٹر بھی یہی کہے گا کہ کمزوری سے مری ہے، پھر جب موت آئے گی تو کسی کو شک نہیں ہوگا۔ اور اس کے باپ کا تو کام آسان تھا، بوڑھا تھا، سب نے مان لیا کہ ہارٹ اٹیک ہوا، لیکن اس کے لیے وقت لگے گا۔ صبر کرو میری جان۔ یہ سب سن کر میرے جسم میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ میرا دل چاہا کہ اسی وقت چیخ کے سب کو بتا دوں کہ میں سب سن رہی ہوں، لیکن میں بے بسی کے عالم میں لیٹی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جس نے میری زندگی میں بابا کے بعد تھوڑا سا سہارا دیا تھا، وہی شخص میری جان لینے کے در پہ ہے، اور میری ماں جس نے مجھے جنا تھا، جس کے لیے میں نے کبھی اپنی جان دینے کا سوچا تھا، وہی عورت میرے خون کی پیاسی ہے۔ مجھے سب کچھ صاف صاف سنائی دے رہا تھا کہ وہ دونوں میرے خلاف کیسے منصوبے بنا رہے ہیں، اور وہ کیسے دونوں میرے بابا کو راستے
سے ہٹا چکے ہیں تاکہ ساری جائیداد پر ان کا قبضہ ہو جائے۔ بابا کے دل کا دورہ حقیقت میں کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ سازش تھی، ان دونوں کی سازش، اور اب میں ان کی اگلی ٹارگٹ تھی۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی، میرے آنسو میرے تکیے کو بھگو چکے تھے، میری سانسیں رکی رکی لگ رہی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں ان کے نرغے میں آ کر مرنے والی نہیں ہوں۔ میں وہ بیٹی ہوں جس کے بابا نے اسے مضبوط بنایا تھا، وہ بیٹی جس کے اندر اب اپنے باپ کا خون بولنے لگا تھا۔ اب میں ان دونوں کو بے نقاب کر کے رہوں گی، لیکن مجھے وقت اور ہوشیاری کی ضرورت تھی، کیونکہ اب میری زندگی ایک کھیل بن چکی تھی، ایک ایسا کھیل جس میں یا تو میں مر جاتی یا وہ دونوں اپنے انجام کو پہنچتے۔ مجھے اس بوڑھی نوکرانی نے وہ بات بتائی جو میرے حواسوں کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی تھی۔ اسے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ بی بی جی، یہ عورت تمہاری سگی ماں نہیں ہے، اور یہ لڑکا جس کو وہ اپنا بھانجا کہتی ہے وہ اس کا عاشق ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت پہلے سے جڑے ہوئے ہیں، اور جب تمہارے بابا نے دوسری شادی کی تھی تو تم بہت چھوٹی تھی، اور تمہارے بابا نے یہ بات تم سے چھپا لی تاکہ تمہیں کبھی یہ احساس نہ ہو کہ تمہاری ماں سگی نہیں ہے۔ وہ تمہیں اس لیے بھی ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہے کیونکہ وہ تمہیں اپنا بوجھ سمجھتی ہے، اور اس کے دل میں تمہارے لیے کبھی بھی ماں جیسا پیار نہیں تھا۔ وہ صرف اس لیے تمہیں برداشت کر رہی تھی کہ تمہارے نام ساری جائیداد تھی، وہ کسی بھی طرح اس جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ جب اس نوکرانی نے یہ بات کہی تو میری روح تک کانپ اٹھی، میری آنکھوں کے سامنے ساری زندگی کی فلم چلنے لگی۔ مجھے ہر وہ لمحہ یاد آنے لگا جب اس عورت نے مجھ سے نفرت کی، ہر وہ وقت جب مجھے لگا کہ شاید ماں کا دل تھوڑا سخت ہے، لیکن دراصل وہ میرا خون ہی نہ تھی۔ مجھے ایک ایک بات کی سمجھ آنے لگی۔ بابا نے ہمیشہ اس لیے چھپایا تھا کہ وہ مجھے تکلیف سے بچانا چاہتے تھے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ اس چھپائی گئی حقیقت نے میری جان پر بن آئی۔ میں اگر اسی وقت ان کے سامنے جا کر یہ بات کہہ دیتی کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے تو وہ مجھ پر حملہ بھی کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے اندر اب صرف لالچ تھا، دولت کا نشہ اور ایک خوف تھا۔ اگر میں نے زبان کھولی تو ان کا سارا کھیل برباد ہو جائے گا۔ وہ اس حد تک گر چکے تھے کہ میرے قتل کی سازش رچائی تھی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک قدم اٹھایا اور میں وکیل صاحب کے پاس گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اپنی وصیت لکھوانا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے اپنی زندگی پر اب یقین نہیں رہا۔ میں نے وصیت میں لکھوایا کہ اگر میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تو میری ساری جائیداد کسی قریبی رشتہ دار کو نہیں بلکہ ایک ٹرسٹ کے نام کر دی جائے گی، تاکہ غریب بچوں کی تعلیم اور بیواؤں کی مدد ہو سکے۔ جب میں گھر واپس آئی تو میں نے وہ وصیت ان دونوں کے سامنے پڑھی اور کہا کہ اب میری جائیداد کا کوئی وارث نہیں رہے گا۔ یہ سن کر ان دونوں کے چہرے ایک دم سفید ہو گئے، ان کی آنکھوں میں ایک جھنجھلاہٹ تھی جیسے ان کا خواب چکنا چور ہو گیا ہو، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے اندازے غلط نہیں تھے۔ اگلے ہی دن سے ظفر کا رویہ بدل گیا۔ وہ جو ہر رات میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آتا تھا اس نے لانا بند کر دیا، اور جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تمہیں دودھ سے الرجی ہے، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ تم دودھ نہ پیا کرو کیونکہ یہ تمہاری طبیعت کو خراب کر رہا ہے۔ میں خاموش رہی، لیکن میرے دل میں ایک نیا یقین آ چکا تھا کہ یہ سب کچھ اسی دوائی کا کمال تھا جو وہ مجھے دودھ میں ملا کر دیتا تھا۔ اب میں ان دونوں کی حرکتوں کو ہمیشہ کے لیے بے نقاب کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ایک کمپنی سے رابطہ کیا اور اپنے کمرے میں خفیہ کیمرہ لگوا دیا، اور پھر رات کو ان دونوں کی نازیبا حرکات اور سازشیں کیمرے میں قید ہو گئی۔ اور رات جب وہ دونوں میرے کمرے میں آ کر اپنے ناپاک ارادے بیان کرتے تھے اور سب کچھ اب ریکارڈ ہو چکا تھا، میں نے اگلے دن وہ تمام ویڈیوز اپنے لیپ ٹاپ سے ان دونوں کے موبائل پر بھیج دی تاکہ وہ جان لے کہ اب میں بے خبر نہیں ہوں۔ جب میں نے یہ کیا تو وہ دونوں گھر پر موجود ہی نہیں تھے۔ میں نے نوکرانی کو کہا کہ گھر کے اندر سے تالا لگا دے، اور میں نے پولیس کو بلا لیا۔ میرے ساتھ وکیل بھی تھا۔ میں نے پولیس کو ساری کہانی سنائی، ان کو ویڈیوز دکھائی، میرے بابا کے قتل کی سازش، ان کا مجھ پر حملہ کرنے کا منصوبہ، سب کچھ میں نے کھول کر رکھ دیا۔ میں نے ان دونوں پر اقدام قتل کا پرچہ درج کروایا، اور کیونکہ ثبوت میرے پاس ٹھوس تھے اس لیے ان کی ضمانت ممکن نہیں تھی۔ پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ وکیل صاحب نے مجھے مکمل قانونی مدد دی اور میرے اندر ہمت بھی بابا کی دی ہوئی تھی۔ میں نے ظفر پر خلا کا کیس دائر کیا اور وہ فوراً قبول کر لیا گیا کیونکہ عدالت میں ان کی کردار کشی کے سارے ثبوت موجود تھے۔ میں نے اس عورت کو جو خود کو میری ماں کہتی تھی ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے نکال دیا کیونکہ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ میری زندگی کی بھاگ دوڑ اب میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے صرف یہ سب کچھ نہیں کیا بلکہ میں نے وہ گھر بھی بیچ دیا جو اب میرے
لیے زخموں کی ایک الماری بن چکا تھا۔ وہ گھر جو بابا کی محبتوں سے سجا تھا لیکن اب غداریوں اور سازشوں کی اماجگاہ بن چکا تھا۔ وہ گھر ہاتھوں ہاتھ بک گیا کیونکہ وہ واقعی بہت خوبصورت اور کشادہ تھا۔ میں نے وہ رقم سنبھالی اور ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کر ایک دوسرے ملک چلی گئی۔ میری ساری جائیداد اب بھی محفوظ ہے، وہاں سے کاروبار کی آمدنی آتی رہتی ہے۔ میں یہاں پر بھی کاروبار کر رہی ہوں۔ میں نے ایک نئی زندگی شروع کی ہے۔ اب میرے ارد گرد صرف وہ لوگ ہیں جو مجھے دل سے چاہتے ہیں۔ میرے آس پاس اب نہ کوئی دھوکہ ہے، نہ فریب، نہ وہ ماں جو ماں نہ تھی، نہ وہ شوہر جو قاتل نکلا۔ میرے بابا کی روح بھی اب سکون میں ہوگی کیونکہ ان کی بیٹی نے خود کو تباہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ اب میری زندگی پہلے سے کہیں بہتر ہے اور میں ہر روز ان عورتوں کے لیے کام کرتی ہوں جو کسی نہ کسی ظلم کا شکار ہیں۔ میں انہیں بتاتی ہوں کہ کمزوری میں مت جیو، اپنے اندر کی ماں کو جگاؤ اور لڑو تاکہ تمہاری زندگی تمہارے ہاتھوں سے نکل نہ پائے۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔